اب ہر آدمی اپنی اپنی آمدنی کے ذریعے پر غور کرے کہ آمدنی میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا۔ شام کو افطار کے وقت میں بہترین ایک جگ لایا گیا اور بہترین شربت کا جناب، اور اس میں دودھ بھی ڈلا ہوا ہو اور اس میں اعلیٰ قسم کا شربت بھی ڈلا ہوا ہو، اور جناب جو طبیعت ہے اس طبیعت کے مطابق اس میں مٹھاس بھی ہے اور اس میں ٹھنڈک بھی ہے، مگر بتانے والے نے بتایا کہ اس میں گزرتے ہوئے ایک بچے نے پیشاب کا قطرہ ڈال دیا ہے۔ شدید پیاس ہونے کے باوجود بھی کوئی اسے پینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے آمدنی کی، کہ حلال آمدنی کے اندر اگر اتنا ذرہ بھی حرام کا مل گیا تو بس ایسی ہی مثال سمجھیے کہ صاف ستھرے پانی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ، ایک غلاظت کا مل گیا تو آپ کی اپنی حلال آمدنی کے اندر حرام کیوں ملا؟ آپ کی سستی کیوں ہوئی؟ اگر آپ نے وقت پورا نہیں دیا تو آپ کی حلال آمدنی میں غلط مال آ چکا۔ اگر آپ نے آمدنی اور کام کرتے وقت آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ سے آپ نے کام لیا تو آپ کے حلال مال کے اندر مشتبہ اور حرام مال داخل ہو چکا۔ اگر آپ نے خیانت سے مال کما لیا اور اگر آپ نے دھوکے سے کچھ مال کما لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی حلال اور صاف ستھری آمدنی کے اندر حرام مل چکا۔ اب اس مثال کو جو میں نے عرض کیا کہ صاف ستھرے جگ میں پیشاب کا قطرہ گرا دیا گیا ہو، اب اس مثال کو میں یوں ذکر کروں کہ اس صاف ستھرے جگ کے اندر ایک زہر کا قطرہ ملا دیا گیا ہو تو کوئی آدمی اگر اسے پیتا ہے تو یقیناً اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ زہر اس کے جسم کے اندر اثر کرتی ہے۔ جس طرح سے یہ زہر انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح سے حرام مال بھی انسان کے اندر اثر کرتا ہے۔ وہ زہر بیماری پیدا کرتی ہے، وہ زہر موت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی طرح سے حلال آمدنی کے اندر حرام کے مل جانے سے ایمان کی موت ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کی لذت چھن جاتی ہے، اور روزے کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے حلال مال میں حرام مل گیا ہے۔ جس طرح سے زہر اثر انداز ہے، اسی طرح سے یہ حرام مال بھی حلال مال کے اندر اثر کرتا ہے اور اس حلال کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جہاں جہاں پر بھی عبادات کا حکم دیا، عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ عقل حلال کی تاکید کی کہ حلال مال اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے تو رسولوں کو، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں اور بلند و بالا مقام رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے حکم دیا کہ اے رسولو تم بھی حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال جب ہوں گے جب تمہاری زندگی میں رزق حلال ہوگا۔ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے اس امت کو بھی دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ تو روزے کا فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، معاملات کی زندگی میں تاکہ تم حرام سے بچ سکو، حرام مال کی کمائی سے بچ سکو اور مشتبہ مال سے بچ سکو۔ مشتبہ مال، شک شبہ والا مال، شک شبہ والا مال گھر میں آ گیا کہیں پڑوس سے، اب جس شخص کے پاس سے یہ مال آیا ہے اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے، تو اب ہم اس حرام مال سے اپنا روزہ افطار کر کے اپنی عبادت کو کیوں ضائع کریں؟ آیا مال تو بہت اچھا ہے، لذیذ ہے، کھانے کے اعتبار سے بہترین ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے، مگر ادھر ایمان کو ضائع کر دے گا۔ صرف کھجور سے افطار کر لوں گا میں اور صرف پانی سے افطار کر لوں گا، مگر حرام مال کی طرف اور مشتبہ مال کی طرف میرا ہاتھ ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے، ہرگز آگے ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم معاملات کی زندگی میں حرام مال سے بچ سکو۔